صاحب سے مجھے یہ بتا دیجیے گا عمران خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، اپنا وہ ہے. نہیں لیکن آپ لوگوں نے ہائپ کریٹ کی تھی نا کہ وہ آ رہے ہیں اور لیڈ کریں گے اور رہنما ہوں گے. حکومت کا اپنا خوف ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے. نہیں لیکن مجھے تو یہاں بابر اعوان صاحب نے میرے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کنفرم کیا کہ وہ آئیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا تو ویلکم کہیں گے، نہ آئے تو یہ سارے ان کے بچے ہیں نا. عمران خان 90% تو لوگ جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آئیں گے، لیکن اس سے حکومت پہ بڑا پریشر پڑ رہا ہے. لیکن آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ بتا دیں، آئیں یا نہ آئے کو چھوڑے نا، آپ کو پتہ ہے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. یو نو دیٹ. میرے علم میں نہیں ہے ایسا، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آئیں گے نہیں آئیں گے. یہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، کیونکہ موروثی سیاست تو ہے نہیں پارٹی میں. ان کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ آنا چاہیں. اگر نہ بھی آئے تو تب بھی انشاءاللہ تحریک چاہے کامیاب ہوگی. اور 5 اگست کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، ان کو پتہ جائے گا. یہ لوگ اتنے غصے میں ہیں، اتنے وہ ہیں. یہ کیا کریں گے؟ یہ ان پہ ریاست کی طاقت استعمال کریں گے. جو پولیس چوروں ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے رکھی گئی ہے وہ اپنے لوگوں پہ چھوڑے گی. پنجاب پولیس کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ جی جائیں اور ماریں. اور آپ مجھے بتائیں 26 نومبر کو کس جگہ پہ حملہ ہوا تھا؟ دس از ویری انٹرسٹنگ. شوکت صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کو لگ پتا جائے گا. ذرا مجھے جواب تو لینے دیں. آپ کو بلا صاحب کہہ رہے ہیں لگ پتا جائے گا، لوگ سڑکوں پہ نکلیں، چاہے آپ مارے یا نہ مارے. تو میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اگر واقعی میں لوگ نکلتے ہیں تو دین واٹ؟ دیکھیے بات سادی سی ہے. پرامن تو ابھی تک کوئی حقیقت ثبوت یہ دے نہیں سکے کہ کرنے کے قابل ہیں، مگر کوئی بھی پرامن احتجاج ہوگا تو اجازت ہوگی. مگر اگر پھر سے اسی چیز کا ریپلے ہوگا جو پچھلے سال ہوا، جو ہر دفعہ پی ٹی آئی کرتی ہے. پچھلے سال پی ٹی آئی نے بار بار کیا کیا ہم دیکھتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب خود ریاست کی مشینری استعمال کرتے، خیبر پختونخوا کی پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کرتے ہوئے، ٹیئر گیس اور اس کا ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے آ کے چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ادھر رینجرز کے جوانوں پر اور اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے. اسی وقت جس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر بیٹھ کے اس کو نمٹیں اور اسی پولیس کو اس پہ استعمال کریں، وہ پوری وہ پیرافرنیلیا کو لے کے ٹیئر گیس لے کے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آ جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ ہے 7 جولائی 2022 کا ٹویٹ ہے، تقریباً آج سے 3 سال پہلے کا ٹویٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی unanimously agreed to continue talks with TTP. All politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اگر تو آپ کو ایکویولنس ڈرا کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی باقاعدہ طے شدہ پالیسی کے درمیان کہ رد الفساد اور ضرب عصب کی کامیابی کے بعد ہم باقاعدہ دہشت گردوں کو پناہ دیں گے پاکستان میں، اس چیز کے ساتھ کہ ایک وقت جب آگ لگی ہوئی تھی تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی کہ اس کو اس تنظیم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تب آگ لگی ہوئی تھی. نہیں دیکھیے اس کی کوئی ایکویولنس نہیں اس چیز کے ساتھ کہ باقاعدہ ایک پالیسی ہو عمران خان کی کہ ہم نے دہشت گردوں کو پناہ دینی ہے، مگر اس کے بعد اگر کوئی بھی چیز ہمیں کرنی پڑتی ہے دہشت گردی روکنے کے لیے تو وہ اقدام ہماری حکومت ہمیشہ اٹھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں، آج بھی علی امین گنڈاپور صاحب مودی کی زبان بول رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بولیں گے وہ پاکستانی ہیں. آپ وہ کلپ چلائیں 2 ہفتے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی کے پی ہاؤس میں، ساتھ ہی بولا ہے کہ ٹھیک ہے دہشت گردوں کو نکالیں لیکن ڈرون اٹیک. انہوں نے باقاعدہ ہماری افواج پر الزام لگایا دہشت گردی کا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ افواج کی وجہ سے وہی جوان جو روزانہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں دیر آر ہیروز، غازی اور شہید. تو بیسک میری گزارش یہ ایسی باتیں نہیں ہے جس سے گزرا جا سکتا ہے. مجھے بتا دیں کہ دہشت جب گردی یہ کو آ روکنا کے نہیں معذرت کے ساتھ جب آپ 5 اگست کی کالیں دیں گے اور آپ دہشت گردی ہوئے بھاشن دیں گے تو سب سے پہلے ان الفاظ کو آپ اس پہ کم از کم معذرت کریں اور واپس لیں کہ میں نے ایک احمقانہ بے وقوفانہ بات کی اپنے جوانوں کے متعلق جنہوں نے ابھی جنگ جیتی ہے، جو روزانہ دہشت گردی میں قربانیاں دیتے ہیں، اور آپ ان کے متعلق یہ بات کرتے ہیں. کیا آپ نے جرأت کس طرح کی؟ معذرت ہوگی یا اس کو مٹی پاؤ کر کے چلیں گے؟ ان سے کہیں آپ کی کرسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اتنی زیادہ وہ نہ کریں. فوج سر مجھے کرسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر میں کم از کم آپ جیسے شخص سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو کنڈیم کریں گے. آپ وہ کلپ چلائیں، میں دیکھتا ہوں کس طرح شوکت صاحب ان الفاظ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کوئی بھی کس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے. جی شوکت صاحب کرتا ہے، اس طرح بھی نہیں کرتا ہے. دیکھیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوری طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ مہربانی لیکن آپ کنڈیم کرتے ہیں شوکت صاحب؟ مودی کے الفاظ بول رہے تھے. آپ دیکھیں نا اس کو ایک طرف چھوڑیں نا، ان کو نہ لائیں بیچ میں سیاست میں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ فوج سے ہم بھی پیار کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ فوج اور
پی ٹی آئی کو لڑایا جائے. ان کے علی امین گنڈوپور کے الفاظ صحیح تھے یا غلط تھے اس دن؟ اچھا وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں بار بار، وہ انہوں نے بھی نہیں چھوڑنا. افواج اور دہشت گردی کے متعلق جو الفاظ علی امین گنڈاپور نے بولے تھے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ ان سے پوچھتے کہ انہوں نے کیوں کہا ہے، انہوں نے اپنے جواب دے دیا. چاہوں گی میں آئی وڈ ناٹ لائک اٹ ٹو بی پلیڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ الفاظ ہی ایسے ہیں جو دہرائے نہیں جا سکتے اور اسی لیے معذرت کے منتظر ہیں. ہم دیکھیں، میں تو کم از کم مجھے پتا ہے میں اپنی فوج سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں اپنے ملک سے کتنا پیار کرتا ہوں، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ شروع کر رہے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کو کچلنے کے، ریاستی طاقت استعمال کرنے کے جو طریقہ آپ لوگوں نے استعمال کیا ہے، آپ کنڈیم کرتے ہیں ان الفاظ کو شوکت صاحب؟ بھی آنے والا ہے یہ، پھر آپ بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو اس طرح کی یہ بات درست ہے. یہ دہشت گردی کا جن اگر بوتل سے باہر نکل گیا تو نکل گیا، پھر کسی کے ہاتھ بھی نہیں آئے گا. لیکن آپ وہ الفاظ سے اگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، تو بتا دینا. نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو باہر پتہ ہے، من سے باہر میں نے نہیں سنا. یہ تو ابھی میں ان کے چلے میں آپ کو شو کے بعد بھیجتی ہوں. شوکت یوسفزئی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بلال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان دی پروگرام. کی طرف جائیں گے بریک کے بعد. صرف سیاست نہیں بلکہ ڈپلومسی ایک اہم نہج پر ہے.